سورہ النحل کی آیت نمبر 93 آیت کا ترجمہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اور آخرت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اللہ نے خود ہی فیصلہ کیا ہو۔ یہ پرانے سوالات ہو چکے ہیں میرے بھائی، یہ مسئلہ تقدیر، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے ہیں۔ تو پک اینڈ چوز نہ کریں ایک جملہ اٹھا کے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی جگہ بتائے ہوئے اپنے رولز کہ میں کسے ہدایت دیتا ہوں، کسے گمراہ کرتا ہوں۔ جس طرح ایک بریلوی بھائی نے درس نظامی کا کورس کر رہے تھے تو وہ ان کے لائیو سیشن میں آ کے کہہ دیا جی قرآن میں تو لکھا ہے قرآن گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو میں نے اس کی طبیعت صاف کی تھی خدا کے لیے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ تو کافر ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے یہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے آیا تھا یا ہدایت دینے آیا تھا؟ یار تمہاری عقل نہیں کام کر دی۔ ہم کافروں کو کہیں گے یہ کتاب ہے، اس کو پڑھ کے تم ہدایت بھی پا سکتے ہو، تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو۔ اب وہ کہے گا جی مسلمانوں کے کرتوتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ کتاب پڑھ کے لوگ گمراہ ہی ہوتے ہیں، کول ہی رکھا اپنے۔ ہم ان کو کیسے بتائیں کہ جو ماڈل مسلمان تھے وہ تو مدینے میں قبروں میں سوئے ہوئے ہیں بقیع غرقد کے اندر؟ وہ کہیں گے تسی کے امامے ہو، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاں تو قرآن میں یہ تو لکھے نہیں ہوا، قرآن نے ٹانٹ کی ہے کہ کافر جو ہے نا قرآن کے اندر غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی اور مچھر کی، مکڑی کی مثالیں کیوں بیان کی ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، یعنی اہل ایمان وہ ہیں جو قرآن و سنت کو مان لیں، شوکیسوں سے باہر نکال کے اس کو پڑھ کے مان لیں۔ اور جو یہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ملا یہ مثالیں بیان کر کے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو مان لے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو کہ میں نے نہیں ماننا قرآن کو، مجھے تو بزرگوں کا فتویٰ بتاؤ، تم لاکھ دفعہ پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو وہی پڑھوں گا سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کان تر کے ہو۔ اس کا قرآن سے مقابلہ کراؤ گے؟ وہ یہ شاعر تھے، تم نے ان کو بزرگ بنا لیا، ان کا جی انہوں نے نہیں قرآن پڑھیا جی، نہیں پڑھیا سی سرکار، یہ تو اور کوئی نہیں کہا، میں کہاں گا دعوے نال نہیں سی پڑھیا، یا تو ہر پڑھیا سی بغیر ترجمے دے۔ قرآن پڑھیا ہوتا تھے اس طرح کا شرک پھیلا کے جاندے اپنے شہراں وچ، یا ایک ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں، یہ بابے انہوں نے شعر ہی نہیں نے، یہ بابیاں نے بابیاں منسوخ کیتے ہیں، تو پھر بابیاں نو پڑھو۔ اسی تو ہم کہتے ہیں نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، پھر اللہ نے ساتھ فرمایا اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق۔ فاسق کون؟ جو قرآن و سنت کے انکار پہ تلے ہوئے ہیں ہر صورت، ان کو آپ جو مرضی دکھاؤ۔ اور یہ آپ کو بھی دعوت میں ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ آیت رکھ دو، حدیث رکھ دو، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کو گمراہ کرے گا۔ کیوں گمراہ ہوا ہے؟ کہ یہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی قرآن اور حدیث کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و حدیث نے انہیں گمراہ کیا، مراد یہ خود گمراہ ہوئے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اور جو ہدایت دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لے اور قبول نہ کرے تو پھر گویا اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اسے جہنم میں پھینک دیا۔ سمجھ رہی بات کی؟ تو قرآن کو ٹوٹلٹی میں لے، ایک آیت سے نہیں فیصلہ ہوتا۔ علی بھائی شیعہ لوگ حضرت علی کو مولا کہتے ہیں، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن وہ سب کو مولا کیوں نہیں کہتے؟ مولا عباس، مولا غازی، مولا حسن کہتے ہیں جی، آپ کو غلط فہمی ہے، مولا حسن حسین بھی کہتے ہیں وہ، آپ کو کس نے کہا نہیں کہتے؟ باقی وہ مولا کے اوپر میری حدیث ہے کہ جو یہ والا معاملہ ہے نا مولا والا، ویسے تو نبی اسلام نے اور لوگوں کو مولا کہا ہے، لیکن وہ مولا دلی محبوب کے معنوں میں کہا ہے۔ یہ والا کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ آپ نے کسی صحابی کو بھی نہیں کہا۔ اور حسن حسین کے لیے بھی ہم نبی اسلام کے لیے بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ علی بھائی سر کے مسح کا طریقہ بتائیں، کیا کوئی کیا بتا سکتا ہے کہ گردن تو اس میں مسح نہیں، سر کا مسح قرآن میں یار واضح موجود ہے، سر کا مسح، گردن اس میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو حنفی بھی خود کہتے ہیں کہ گردن کا مسح مستحب ہے جی، سنت نہیں کہتے۔ یہ جو ایسے ایسے کر کے پھیر رہے ہوتے ہیں اور بعد ایسے تک لے آنے، اور یہ جو ایسے تک ہے نا، اس کو فقہ حنفی میں لکھا ہوا بدعت جی، اٹھائیں بارے شریعت،
گلے کا مسا بدعت ہے، وہ کہتے ہیں گردن کا مسا مستحب ہے. تو دیکھیں ایک بدعت بزرگوں نے سٹارٹ کی، اگلی بدعت ایک بابوں نے سٹارٹ کی، اگلی بابیوں نے سٹارٹ کر دی. سر کا مسا، یار قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے سر کا مسا، بخاری مسلم میں سر کا مسا، اور وہ بخاری میں واضح الفاظ ہے کہ یوں ہاتھ ایک دفعہ پیچھے لے جاؤ اور پھر یوں لے. وہ جو بعض ایسے کر کے کرتے ہیں وہ بھی مطلب فقہا نے لکھا ہے، ادروائز یہ خالی گیلا کیا ہاتھ یوں کر کے ایسے لے گئے اور ایسے لے گئے. اور یہ سر کا مسا ہے، سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے. ہاں اب جس کی گنج ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ ایسے مسا کر لے، نہیں، اس نے پوری گنج کے اوپر سے مسا کرنا ہے، یہ سر کا مسا ہے. ہاں اور اگر بخاری مسلم میں پگڑی آپ نے وضو کر کے پہنی ہوئی ہے نا، تو آپ 5 نمازوں تک پگڑی کے اوپر بھی مسا کر سکتے ہیں، جرابوں کے اوپر مسا بھی، چمڑے کے موزوں کے اوپر بھی مسا، دونوں کر سکتے ہیں.